نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. بے شمار حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل و تمجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا بابرکات کے لیے، جس مالک لاجزال نے بے شمار نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں آخر الزمان نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود بر حبیب رب ودود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان عالی شان کا مفہوم ہے: جو بندہ میرے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھے گا بروز قیامت وہ میرے سے زیادہ قریب ہوگا۔ حصول برکت کی خاطر ایک بار دوسری پڑھ لیں: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ یہ میلاد النبی کا مقدس ماہ 1444 عیسوی اور سلسلہ چل رہا ہے میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محافل کا، ذکر کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر یقیناً روح ایمان ہے، اور روح ایمان سے ہی بندے کی حقیقت اور بندے کو اپنی پہچان جو اشرف بناتی ہے، افضل بناتی ہے ساری مخلوق کے اس کو، انسان کو، وہ ہے بندے کا ایمان۔ تو ایمان لا الہ الا اللہ تک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام نامی آتا ہے تو ویسے بھی جب بھی کسی کی فضیلت اور سیرت بیان کی جائے، کسی بھی ہستی کا ذکر و تذکرہ کیا جائے، تو ہمیشہ اس کے ذکر کی ابتدا اس کی زندگی پہ، اس کے سوانح حیات پہ جب کوئی بات کی جاتی ہے، قلم اٹھایا جاتا ہے، یا اس کی سیرت کو جب قلم بند کیا جاتا ہے یا ذکر میں لایا جاتا ہے، تو ہمیشہ اس کی ابتدا اس کی پیدائش سے ہوتی ہے، اس کی ولادت سے ہوتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ایسی شان ہے کہ آپ کی میلاد سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی تخلیق کی شان اعلیٰ و عرفہ ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام عالم ارواح کے اندر جب تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ جمع تھیں تو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پہ آ کر جلوہ فگن ہوئی، تو آپ کے روشن نور مقدس سے تمام انبیاء علیہ السلام کی روح مقدس پہ آپ کا نور مقدس حاوی ہو گیا، چھا گیا۔ تو انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ کس کا نور ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے نبی رحمت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور مقدس ہے، جو خاتم النبیین ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں۔ تم تمام انبیاء علیہ السلام میرے ساتھ عہد کرو کہ جب یہ میرے حبیب آ جائیں گے تو تم نے ان کی ابتدا کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، اپنی ساری شان و سطوت چھوڑ کر ان کا امتی بن جانا ہے۔ تو کیا تم اس بات پہ میرے ساتھ عہد کرتے ہو؟ انبیاء علیہ السلام نے عہد فرمایا، تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عہد پہ اپنی
گواہی یہ شاہی ثبت فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس آیت کے اندر اسی بات کا تذکرہ ہے کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ اے میرے حبیب یاد کریں وہ میثاق والا واقعہ یا وقت، جو وقت بھی وہ اللہ کی شان کے لائق تھا۔ تو لما آتیتکم من کتاب و حکمہ کہ جب میں نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب بھی دے دوں گا، انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، اور حکمت بھی دے دوں گا، ثم جاءکم رسول تو میرا رسول آ جائے گا، جاءکم رسول مصدق لما معکم تصدیق کرتا ہوا کہ جو کچھ میں نے تمہیں عطا فرمایا اس کی تصدیق، تمہاری نبوت اور رسالت کی تصدیق فرمائے گا۔ تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تم نے ان پر ایمان لے آنا ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّ تو ان کی مدد کرنی ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي اور اس پر میری بھاری ذمہ داری لیتے ہو۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا تمام انبیاء علیہ السلام بولے کہ بے شک ہم نے اقرار کیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا فرمایا پس گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ تو میں بھی تم گواہوں میں شامل ہوں۔ تو یہ کتنی مقدس میرے آقا علیہ السلام کی شان عظمت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کا ذکر فرمایا، ایک تو آپ کی علو شان کا ذکر فرمایا، آپ کی عظمت کا ذکر فرمایا، آپ کی عرفان شان کا، رفعت شان کا، بلندی شان کا ذکر ہے جب اس آیت کے اندر، تو ساتھ یہ فرمایا کہ جب یہ آ جائیں گے، تو وہ گئے تھے روحانی وہاں جو نورانی شکل میں تھے، تو فرمایا جب آ جائیں گے، تو یہ جب کس وقت کا ہے؟ تو یہ وقت وہی ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوگی اور پھر آپ اعلان نبوت فرمائیں گے۔ تو یہ آپ کے جو ان سے عہد لیا جا رہا ہے وہ آپ کے عہد رسالت کا، ظہری دنیا میں آپ کے آ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام سے عہد لے رہے ہیں۔ تو یہ عہد کیا ہے میرے آقا علیہ السلام کا؟ ایک ضمن سے تو اس میں میلاد کا ذکر ہے کہ جب اس حبیب پاک کی ولادت ہو جائے گی پھر یہ اپنا اعلان نبوت فرمائیں گے۔ تو چونکہ ولادت کے بعد ہی اس دنیا کے اندر اعلان نبوت فرمانا تھا، انبیاء علیہ السلام نے اقتدا کرنی تھی، تو یہ اقرار پھر معراج کی رات انبیاء علیہ السلام نے ثابت کیا، اور پھر اللہ نے بھی اس کو ثابت کیا کہ آقا علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور تمام ان کے مقتدی بن گئے۔ تو آقا علیہ السلام کی یہ شان بلندی شان یہ بڑی کمال کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی۔ یہ ظاہری دنیا کے اندر آپ سے ولادت سے پہلے آپ کی ولادت کا ذکر انبیاء علیہ السلام کی محفل روحانیت کے اندر، پھر انبیاء علیہ السلام سے آپ کی نبوت کا، اور صاف ذریعہ نبوت جس نے اعلان نبوت کائنات میں ہونا تھا، تو یہ صاف ذریعہ آپ کی ولادت کے بعد کا ہے۔ تو جو قرآن کی رموز ہیں، جو قرآن کے رموز سے سارے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو ان رموز سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت پاک کا ذکر اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا، اور پھر اس محفل کا ذکر فرمایا جو انبیاء علیہ السلام کی سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے مجمع کے اندر نور مصطفیٰ کو ظاہر فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ میں آج بالخصوص ایک حدیث ہے مصنف عبد الرزاق کی، اس کے متعلق میں آج بالخصوص گفتگو کرنے لگا ہوں۔ بہت ہی پیاری اور مقدس حدیث ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو سنیں اور میرے آقا علیہ السلام کی شان عظمت کو سمجھنے میں اور اس کی لذت لینے میں
اپنے ایمان کی چاشنی کو بڑھانے میں، اپنے آقا علیہ السلام، اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو فزوں زیادہ کرنے میں، روشن کرنے میں، یہ بڑی کارآمد ہے اہل محبت کے لیے۔ تو عبد الرزاق سے ایک جو حدیث ہے، ام معمر عن ابن منقدر عن جابر قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی فقال۔ تو امام عبد الرزاق یہ متوفی 211 ہجری کے اندر، بہت قدیم بزرگ ہے۔ تو معمر سے، وہ ابن مقندر سے، اور وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضرت جابر عرض کر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی شے کو پیدا فرمایا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہوا نور نبی کا یا جابر خلق اللہ ثم خلق فی کل خیر وخلق بعدہ کل شیء وحین خلقہ اقام قدامہ من مقام القرب 12 سنہ، 12 سنہ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، وہ تیرے نبی کا نور مقدس ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرما کر اس میں ہر خیر پیدا کی، اللہ اللہ، اور اس کے بعد ہر شے پیدا کی، اور اس کے بعد ہر شے کو پیدا کیا، اور جب اس نور کو پیدا فرمایا تو اسے 12,000 سال تک اپنے مقام قرب پر اپنے سامنے رکھا، اپنے مقام قرب پر اس کو اپنے سامنے رکھا۔ تو کیا میرے آقا علیہ السلام کے نور مقدس کی عظمت ہے؟ فرمایا، ثم جعلہ 4 اقسام فخلق العرش والکرسی من قسم وحملتہ العرش وخزنۃ الکرسی من قسم وقام القسم الرابع فی مقام الحب 12,000 سنہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر اس کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے عرش و کرسی، دوسرے حصے سے حاملین عرش، عرش اٹھانے والے فرشتے، اور خازنین کرسی پیدا کیے، پھر چوتھے حصے کو مقام محبت، یعنی میرے مقدس نور کے 4 حصے کیے، 3 سے وہ چیزیں جو ابھی بتائی گئی، وہ چوتھا پھر جس کے اندر حصہ، خاص حصہ تھا، فرمایا اس کو مقام محبت پر 12,000 سال اللہ تبارک و تعالی نے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مقام محبت، اس میں 12,000 سال رکھا۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو میں سال گننا ان کا شاید ایک دن قیامت کے دن والا ہو، اگر 50,000 سال کا، تو پھر 12,000 سال میں کتنا وقت بنے گا، اور وہ بھی اللہ کی قرب میں اور اللہ کی حجاب عظمت میں۔ ثم جعلہ 4 اقسام فخلق القلم من قسم واللوح من قسم والجنۃ من قسم ثم اقام القسم الرابع فی مقام الخوف 12,000 سنہ۔ فرمایا پھر اسے 4 حصوں میں تقسیم فرمایا، ایک حصے سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے جنت بنائی، اور پھر چوتھے کو مقام خوف پر 12,000 سال رکھا۔ ثم جعلہ 4 اجزاء فخلق الملائکۃ من جزء والشمس من جزء والقمر والکواکب من جزء واقام الرابع الجزء فی مقام الرجاء 12,000 سنہ۔ فرمایا پھر اس کے 4 جز کیے، ایک جز سے فرشتوں کو بنایا، دوسرے سے سورج کو بنایا،
تیسرے سے چاند کو تخلیق فرمایا اور ستارے بنائے، پھر فرمایا پھر اس کا جو چوتھا حصہ تھا اس جز کو مقام رجا پر اللہ نے 12,000 سال تک رکھا۔ اللہ اللہ ثم جعلہ اربعۃ اجزاء فخلق العقل من جزء والعلم والحکمت والعصمت والتوفیق من جزء واقام الجزء الرابع فی مقام الحیاء 12,000 سنہ۔ پھر اللہ نے اس کے پھر 4 جز کیے، ایک سے عقل، دوسرے سے علم و حکمت، تیسرے سے عصمت و توفیق۔ اللہ 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 نے تخلیق فرمائی، اور پھر جو چوتھا حصہ تھا اس کو پھر 12,000 تک مقام حیا پر رکھا۔ یہ جو چوتھا کہنا نا، جو چوتھا ہر جز سے آگے نکلتا ہے، پھر اس سے چیزیں بنتی ہیں، پھر اس سے جو چوتھا بچتا ہے وہ پھر اس میں خاص حصہ ہوتا ہے۔ ثم نظر اللہ عز وجل الیہ فترشح النور عرقا فقطر منہ 100,000 یعنی 20,000 قطرۃ من نور فخلق اللہ من کل قطرۃ روح النبی او روح رسول، روح نبی اور روح رسول۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر نظر کرم فرمائی، یعنی اس نور پر، تو اس نور کو پسینہ آ گیا۔ اللہ اللہ تعالیٰ کی شان محبت و عظمت و جلالت، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور مقدس پر اپنی نظر، اپنی شان کے لائق اللہ نے اپنی توجہ کرم فرمائی، جس سے 1,00,000 یعنی اس پسینہ جو آیا اس نور کو، ان کے قطروں سے 1,24,000 قطرے جھڑے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر قطرے سے نبیوں کی، ایک نبی کی روح یا کسی نبی کی روح یا کسی نبی کی کسی رسول کی روح کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ثم تنفست ارواح الانبیاء فخلق اللہ من انفاسهم الاولیاء والشہداء والسعداء والمطیعین الی یوم القیامہ۔ پھر ارواح انبیاء نے سانس لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سانسوں سے تا قیامت اولیاء اللہ، شہداء، سعادت مند، سعید لوگ اور فرما برداروں کو پیدا فرمایا۔ جب ان کے نور نے، انبیاء علیہ السلام جو نور مصطفیٰ کا مستعار ہے، مستعار لیے ہے نور نے، جب اللہ اللہ انہوں نے سانس لیا تو اس نور کے سانسوں سے پھر اگلی جو مقدس مخلوق پیدا ہوئی۔ فالعرش والکرسی من نوری والقروبیون من نوری والروحانیون والملائکۃ من نوری والجنت وما فیہا من نعیم من نوری من النعیم من نوری وملائکۃ السماوات السبع من نوری والشمس والقمر والکواکب من نوری والعقل والتوفیق من نوری وارواح الرسل والانبیاء من نوری والشہداء والسعداء والصالحون من نتاج نور۔ پس عرش کو، کرسی کو میرے نور سے پیدا کیا گیا۔ کروبیون یعنی ان کو مقربین بھی کہا گیا ہے، اللہ کے مقرب ترین فرشتے میرے نور سے پیدا ہوئے۔ وروحانیون یعنی روحانیوں کو میرے نور سے، اور پھر ملائکہ باقی تمام فرشتوں کو میرے نور سے پیدا فرمایا۔ جنت کو اور جنت کی تمام نعمتوں کو میرے نور سے پیدا فرمایا۔ 7 آسمانوں کے فرشتے میرے نور سے پیدا ہوئے۔ سورج و چاند اور ستارے میرے نور سے پیدا ہوئے۔ عقل و توفیق میرے نور سے پیدا ہوئے۔ شہداء، سعادت مند اور صالحین کے لوگ جو ہیں یہ میرے نور کے فیض سے ہیں۔ اللہ اللہ۔ ثم خلق اللہ 12 عشر الف حجاب
فَأَقَامَ اللَّهُ نُورِي وَهُوَ الْجُزْءُ الرَّابِعُ فِي كُلِّ حِجَابٍ أَلْفَ سَنَةٍ وَهِيَ مَقَامَةُ الْعُبُودِيَّةِ وَالسَّكِينَةِ وَالصَّبْرِ وَالصِّدْقِ وَالْيَقِينِ فَغَمَسَ اللَّهُ ذَلِكَ النُّورُ فِي كُلِّ حِجَابٍ أَلْفَ سَنَةٍ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 12,000 سال پردے 12,000 پردے پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے نور کے چوتھے جز کو ہر پردے میں 1000 سال رکھا۔ اور یہ مقامات کیا ہیں؟ عبودیت کا مقام، سکینت کا مقام، صبر کا، صدق کا، یقین کا مقام تھا، جس میں پھر 1000 سال رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو 1000 سال تک اس پردہ میں غوطہ زن رکھا۔ فلما اخرج اللہ النور من حجب راقبۃ اللہ فی الارض فکان یضیء منها ما بین المشرق والمغرب کالسراج فی اللیل المظلم۔ جب اسے ان پردوں سے نکالا اور اسے زمین پر متمکن کیا تو اس سے مشرق و مغرب اس طرح یوں روشن ہوئے جیسے تاریک رات میں چراغ روشن ہوتا۔ اللہ اللہ۔ ثم خلق اللہ آدم من الارض فراقب فیہ النور فی جبینہ ثم انتقل منہ الی شیس وکان ینتقل من طاہر الی الطیب ومن الطیب الی الطاہر الی ان اوصلہ اللہ صلب عبد اللہ الی ان اوصلہ اللہ صلب عبد اللہ ابن عبد المطلب ومنہ الی رحم امی آمنہ بنت وہب ثم اخرجنی الی الدنیا فجعلنی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وقائد الغر المحجلین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا فرمایا تو اس کی پیشانی میں میرے نور مقدس کو رکھا، پھر اسے شیس علیہ السلام کی طرف منتقل فرما دیا، پھر وہ طاہر سے طیب اور طیب سے طاہر کی طرف منتقل ہوتا ہوا عبداللہ ابن مطلب کی پشت میں تشریف لایا، اور پھر آمینہ بنت وہب کے شکم میں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں پیدا فرما کر رسولوں کا سردار، آخری نبی، رحمت للعالمین اور روشن اعضاء والوں کا قائد بنایا۔ سبحان اللہ۔ وَهَكَذَا كَانَ بَدْءُ خَلْقِ نَبِيِّكَ يَا جابر، اے جابر یوں تیرے نبی کی تخلیق کی ابتدا ہوئی۔ کیا بات ہے، کتنی پیاری حدیث ہے، اور محبت والوں کو میں نے کوشش کی ہے متن کے ساتھ آپ کو عرض کروں، سناؤں، کہیں کوئی سستی کمزوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میں یہاں ایک بات اور بھی ساتھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و آسمان و حجر و شجر، دن و رات، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس ذات والا صفات تھی، وہ قدیم ہے۔ اب اس قدیم کو یہ لفظی معنی تو یہ ہو گیا کہ بہت پہلے، اب یہ پہلے میں کہیں حادث نہ سمجھیں کہ بہت پہلے، کبھی تو ابتدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ابتدا اور انتہا سے پاک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، مگر ہر شے حادث ہے، اور اس تمام مخلوق حادث میں میرے نبی علیہ السلام بھی حادث، یہ سماوات، یہ زمین و آسمان، یہ ہر چیز حادث، یعنی جو بعد میں بنے، جس کی کوئی ابتدا ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کی بھی ابتدا ہے، مگر تمام باقی مخلوق سے اول،
اور اس کا محرک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنی ذات، اپنی صفات، اپنی شان کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے میں نے جو سلسلہ شروع کیا وہ یہ ہے کہ مجھے جب محبت ہوئی تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میری تعارف، میری پہچان، میری معرفت اور میرا ذکر، میری شان، میری عظمت، میری جلالت کو بیان کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی کو سب سے پہلے نمبر پر بنایا، سب سے پہلے جو بنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات ہے، اور وہ ہر لحاظ سے، صفات اور شان کے لحاظ سے بھی، جیسے کوئی ٹاپر ہوتا ہے نا جو پہلے نمبر پہ آئے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی معرفت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کو پہچان کرنے میں، اللہ کی عظمت و شان کو جاننے میں، اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کو سمجھنے میں، پہنچانے میں، اس کی عرفان رکھنے میں، سب سے جو مخلوق کے اندر سب سے زیادہ جو علم اور معرفت رکھتے ہیں وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس مخلوق ہیں جو اللہ کی محبت کی علت بنے، اور پھر اللہ نے ان کے ذریعے پوری اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ جیسے آپ نے اس حدیث کے اندر سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے مقدس نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی لوگ بعض کو سوال کرتے ہیں کہ بھی نہیں، یہ کہنا کہ اللہ کے نور سے، یہ اللہ کے نور کا عین نہیں ہے، اللہ کی امر سے ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ میرا امر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو امر ہے یہ بھی اللہ کا نور ہے، اللہ کا امر بھی نور ہے۔ تو اللہ کی اس امر کو ہی سمجھ لیں کہ یہ وہ محرک ہے جس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی۔ تو یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ جب کائنات کی کوئی چیز یعنی مخلوق تھی ہی نہیں تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ اللہ تعالیٰ کسی کو بنانے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اس کا امر ہی سب کچھ ہے۔ تو اس کا امر جو ہے، اس کی پہلی تخلیق اول جو ہے نور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جس سے پھر اللہ نے باقی اس کے نور کو پھر تقسیم کیا، تو پھر کچھ مخلوق بنائی، پھر اسے ایک جز خاص چن لیا، پھر اس کو اپنے حجاب محبت میں رکھا، حجاب معرفت میں رکھا، پھر اس کو تقسیم کیا، پھر اس سے کچھ مخلوق بنائی، پھر ایک جز کو بنا لیا۔ یعنی چار جو حصے میں نے آپ کو حدیث کے اندر سنائے کہ 4 حصے پہلے بنائے، 3 حصوں سے فلاں چیزیں بنائی، ایک حصے کو رکھ لیا، پھر ایک حصے کو پھر اگلے جب حجاب میں رکھا تو پھر جب اس عظمت سے، شان سے اس کو پھر جب تقسیم کیا، پھر اس کے 3 حصوں سے پھر ایک عظمت والی مخلوق بنی، پھر اس میں جو خاص حصہ تھا وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، پھر اللہ نے اس جزء خاص کو پھر ایک اور حجاب عظمت اور رفعت اور شان میں رکھا۔ تو پوری حدیث کے اندر جو حجابات کا ذکر ہے، پھر ساری مخلوق، لوح ہو گئی، قلم ہوگی، انبیاء علیہ السلام، شہداء، صالحین، تمام مقدس ہستیاں کا یہ جو تخلیق ہے، تمام مخلوق کی جو تخلیق ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مقدس کا ایک جز سے بنتی ہے، جو بھی بنتی ہے۔ پھر جزوں کو ایک جز سے تو سارے انبیاء علیہ السلام اور رسل کی روحیں بن گئی۔ تو یہ دیکھیں ایک وہ جز کتنی عظمت والا۔ تو ایسے ہی آپ کے مقدس نور مقدس سے ساری تخلیق کائنات ہوئی، پھر اللہ نے ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا، اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر پھر وہ آقا علیہ السلام الطاہر الطیب، یعنی پاک رحموں سے، پاک پشتوں سے، یعنی پاک آپ کے والدین، آپ جس ہستی، آپ کے جو سلسلہ نسب کے اندر جو آپ کے والدہ یا والدین ہیں، یعنی پیچھے آپ کی دادی ہو گئی، پھر آپ کا دادا ہو گیا، پھر ان کے پیچھے جو نسل جس نور میں آپ رہے، جس عورت کے باطن میں ہے، پھر اگلے اس کے بیٹے میں منتقل ہوئے، پھر بیٹے سے اس نے جس عورت سے نکاح کیا، پھر اس سے فرماتے ہیں وہ طیب و طاہر و پاک لوگ تھے، ان سے ہوتا ہوتا میں حضرت عبداللہ کی مقدس پشت تک پہنچا، پھر عبداللہ سے حضرت آمنہ کی مقدس رحم تک پہنچا،
تو یہ ساری مقدس ہستیاں ہیں جن سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنا میلاد بیان کر دیا، اپنی پوری پیچھے تخلیق بیان کی، پھر آمد بیان کی، اور پھر آپ کی اچھا میلاد نہ بیان کیا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و سیرت کا ایک باب ہی کٹ جائے گا۔ آپ کسی بھی ہستی کا جب ذکر کرتے ہیں، اس کی سوانح حیات بیان کرتے ہیں یا لکھتے ہیں، تو سبھی کی ابتدا ہمیشہ اس کی ولادت سے ہوتی ہے کہ فلاں سن میں، فلاں تاریخ کو، فلاں دن میں وہ ہستی پیدا ہوئی، وہ بندہ پیدا ہوئی، جس کی سیرت لکھی جاتی ہے۔ تو دیکھیں ہر بندہ کبھی نہ کبھی پیدا ہوتا ہے۔ پھر بعض لوگ ایسے تاریخ میں گزرے ہیں کہ جن کی پیدائش پہ بڑے بڑے واقعات ہوئے اور اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والدہ کی پیٹ میں آئے، ان کی والدہ نے منت مانی، اس کا ذکر ہے قرآن کے اندر کہ اللہ مجھے بیٹا دے، میں تیرے راستے میں دوں گی۔ تو بی بی مریم پیدا ہوگی، بیٹی دی تو کہہ لی ہے میں نے تو بیٹا مانگا تھا۔ اللہ نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے یہ بیٹی ہے، تو اللہ بھی جانتا ہے یہ بیٹی ہے، مگر کہیں تیرے بیٹے سے بہتر۔ یہ قرآن کے اندر ذکر ہے۔ یہ ان کی بی بی مریم کی ولادت کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ ولادت اور کیا ہوتا ہے، یعنی ولادت کا ذکر ہی ہے۔ تو پھر حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنا بیٹا یحییٰ علیہ السلام کے لیے دعا مانگی، تو جب وہ دعا مانگی تو اللہ نے جب وہ بشارت دی تو خور پھر تعجب میں آ گئی، میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بانچ عمر کو پہنچ چکی ہے۔ پھر بھی اللہ نے زکریا علیہ السلام عطا فرمایا کہ اس کی پیدائش پر، اس کی وفات پر، پھر دوبارہ اٹھ کے میری بارگاہ میں پیش ہونے پر اللہ نے فرمایا اس پہ سلام ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ان پہ سلام بھیجا ہے۔ تو مریم علیہ السلام سے جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں تک ذکر فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے جیسے ان کو بیٹے کی بشارت دی، اس کا ذکر ہے۔ پھر وہ جو حمل ٹھہرا اس کا ذکر ہے۔ پھر وہ جو درد ذہ ہوا اس کا ذکر ہے۔ اچھا یہ سارا ذکر حاصل اللہ نے جو قرآن کے اندر بیان کیا ہے، حضرت حمل کا ذکر، حمل کے واقعات کا ذکر قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ میلاد کی محفل سے، انبیاء علیہ السلام کی ولادت کے ذکر سے اگر دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مسائل کوئی حاصل نہیں ہوتے، فوائد کوئی حاصل نہیں ہوتے، تو انبیاء علیہ السلام کے ذکر ولادت کو، حمل کے ذکر کو، درد ذہ تک کے ذکر کو بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے وہ تم بتا دو۔ مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی عظمت اتنی ہے، چونکہ ان کے حمل کے واقعات کے ساتھ بھی اتنے بڑے بڑے معجزات جڑے ہوئے ہیں، اور چونکہ ان کی عظمت ہے تو عظمت والوں کا ذکر ان کے حمل سے لے کر ان کے وضع حمل کا وقت، ان کی مطلب جو علامتیں ہوئی ان کی پیٹ میں رہنے سے، پیٹ میں آنے سے پہلے، والد کے پاس رہنے سے، پورا سلسلہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے، اس سے ان کی عظمت بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان کی عظمت تو ان کی ولادت سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، یہ میلاد کی محفل کے اندر یہ ذکر ہوتا ہے۔ اگر یہ میلاد کی محفل کے ذکر کو کاٹ دیا جائے تو کسی ہستی کا بہت بڑا تعارف ہی ختم ہو جائے گا، اس کی عظمت بھی ڈی گریڈ ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ پھر یہ سوال کر دینا جناب صحابہ نے منایا، یہ اصل میں سوال کرنے کا مقصد اگر محبت سے سمجھنا تو مسئلہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مکہ کے اندر صحابہ تھے، تو وہاں تو جہاد بھی نہیں کرنے دیا گیا، یعنی آپ نے تبلیغ کی، دعوت کی، اس نظام کے ساتھ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے، تو اس وقت یہ میلاد کا جو سلسلہ ہے یہ ایک نفلی اور مستحب اور معلوماتی علامتی ذکر ہے، فکر ہے۔ تو یہ کوئی فرض و واجب ہم بھی نہیں کہتے، یعنی یہ فرض و واجب جیسے معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو نفلی عبادت ہوتی ہے، جو ذکر کی عبادت ہوتی ہے، اس کی لمٹ نہیں ہوتی۔ جیسے آپ دیکھیں فرائض نماز کا ذکر ہے، اس کی لمٹ ہے، واجب کا ذکر ہے، اس کی لمٹ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کی لمٹ ہے، لیکن جو نفلی صدقہ ہے اس کی لمٹ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں فلاں ہوا، یہ ہوا، اتنا نہ کرو، اتنا کرو، اس کی تو لمٹ نہیں ہے۔
اب بندہ نفل ہی پڑھتا ہے، نماز وہ کہتا ہے کہ میں عشاء والے 4 فرض کے بجائے 6 پڑھوں گا، تو جو لوگ کرتے ہیں تو اگر کرتے ہیں یہ تو ممکن ہے، ہاں بھی نہیں ممکن، مگر وہ فرض ہے۔ نفل اگر وہ ساری رات پڑھتا رہے اور زندگی بھر، بعض بزرگ ہیں 40 60 سال ان کی زندگی میں ساری رات وہ نفل پڑھتے رہے، ساری رات 40 سال۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا کتنا بڑا تقویٰ، طہارت اور آپ کے قیام اللیل کی باتیں ملتی ہیں۔ تو وہ کہ بھی صحابہ، کیا تمام صحابہ نے اتنا کیا تھا؟ اصل معاملہ یہ تھا کہ جب اسلام کی اس وقت ترویج ہو رہی تھی تو پوری دنیا سے جنگوں کی ٹکر تھی، تو جب جہاد فرض ہوتا تھا تو بعض کا تو فرضی عبادت نماز بھی قضا ہو جاتی تھی۔ جنگ خندق میں کتنی نمازیں قضا ہو گئی۔ تو ایک معاملہ تھا کہ اس وقت پوری دنیا سے ٹکر تھی، اسلام کو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو لاگو کرنے اور دین کو پھیلانے اور بچانے کے لیے تو صحابہ کے پاس نفلی ذکر ہے، واجبی تو نہیں ہے کہ ہر صورت وہ کرتے ہیں، جیسے جیسے موقع ملا ذکر تو ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کا ذکر بھی ہوتا، جیسے جیسے موقع ہوا۔ اگر ولادت کا ذکر و جلوس منع ہوتا تو جب حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے اور مکے والے مدینے والوں نے کہا تھا ہم نے جادو کیا، مسلمانوں کی اولاد نہیں ہوگی، جب آقا علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تو ایک بہت بڑی سند ملتی ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کو گلیوں میں گھمایا گیا، صدیق اکبر اٹھا کر صحابہ نے نعرہ لگایا کہ یہ ہمارا مولود پیدا ہوا ہے۔ تو اگر کسی کی ولادت پہ خوشی منانا، نعرے لگانا، جلوس کے ساتھ جانا، دنیا کو بتانا غلط کام ہی تھا تو میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے کیوں فرمایا، صدیق اکبر نے کیوں کیا، صحابہ نے کیوں کیا؟ لیکن یہ کوئی فرضی عبادت ہوتی کہ ہر بندے کے ساتھ، ہر مقدس ہستی کے ساتھ ان کی ولادت کا ولادت منانا فرض ہے، فرض نہیں ہے، یہ ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن وہ دور تھا ارتقاء کا، بتدریج احکام نازل ہو رہے تھے، اور سب سے بڑی بات کہ دنیا سے ٹکر تھی۔ وہ صحابہ کے متعلق کہتے ہیں سارا دن وہ نیزے بازی کرتے تھے، رات کو عبادت کا عمل ان کا یہ ہوتا کہ وہ کانوا رہبانا، جیسے لگتا تھا یہ دنیا سے ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، جیسے رہبانیت کی ایک شکل ہوتی ہے صرف عبادت دنیا سے کٹ کے وہ رات کو عبادت کرتے تھے، وہ بھی جو ممکن ہوتی تھی۔ اب جب سفر میں ہوتے تھے، جنگ پہ جا رہے ہوتے تھے، اب جنگ تبوک پہ جا رہے ہیں، یرموک پہ جا رہے ہیں، تو وہاں معاملہ سبھی کا ایسا نہیں تھا، بعض کا تھا، تو وہ معاملات تھے۔ اب مسلسل جنگیں ہیں، مسلسل دین کے احکام بتدریج نازل ہو رہے ہیں، تو مکمل دین کی جو مکمل تعلیمات ہیں وہ تو بتدریج مکمل ہوئی فتح مکہ کے دن۔ پھر اس میں کوئی بھی عبادت ہے، ایک عبادت کا سنت درجہ ہے، ایک فرض درجہ ہے، ایک واجب درجہ ہے، ایک نفل درجہ ہے۔ نفل کی تو اسلام کے اندر پابندی بھی نہیں ہے، کتنی ہو کتنی نہ، اس کی تو پابندی نہیں ہے۔ پھر استحبابی عمل ہے، ان کی تو دور کے اندر کس نے کیا کس نے نہیں کیا، اس کی صرف اگر شکل چینج ہے اور شریعت سے نہیں ٹکراتا تو وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ چونکہ آج ہم موبائل سے بیان کر رہے ہیں، تو صحابہ کے دور میں نہیں تھا، اور اب سب مولویوں کے پاس موبائل ہے۔ اچھا اب قرآن کا ختم پڑھو تو جو کہتے ہیں جو کہ بریلوی پڑھتے ہیں بدعت ہے، اور یہ بخاری شریف کا ختم کرتے ہیں وہ جائز۔ اب صحابہ نے تو نہیں کیا، اب صحابہ نے درس نظامی نہیں پڑھا، سارے مولوی درس نظامی پڑھتے ہیں، ادھر فتویٰ نہیں لگاتے، میلاد پہ فتویٰ لگائیں گے۔ تو صدقہ خیرات کرنا ہو بھی کتنا، زکوٰۃ اتنا، اور فطرانہ اتنا، یہ واجب صدقے، یہ تو ہوا۔ اچھا یہ جو عقیقہ کرتے ہیں یہ بھی تو ایک میلاد کی صورت ہے، مگر کیا سبھی کرتے ہیں؟ آج کے دور میں خاص کر اگر واجب ہوتا تو سبھی کرتے، مگر یہ اس کو توفیق ہے، نفلی بات ہے، آقا علیہ السلام نے کیا، اور صحابہ نے، اور سبھی نے تو نہیں کیا، کچھ نے کیا۔ آج بھی مسلمان کچھ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف میں رمضان کے اندر بیٹھتے رہے، مگر بعد میں صحابہ نے صدیق کے بعد عمر و فاروق عثمان جو جن کے پاس خلافت تھی وہ نہیں بیٹھے اعتکاف کے اندر، وہ آخری جو 10 دن کا، تو پھر کیا کہیں گے جنہیں نہیں بیٹھنا چاہیے، اب تم کیوں بیٹھتے ہو؟ تو کتنی چیزیں ہیں جو تم اب کرتے ہو۔ اب صرف دیکھیں دین کبھی تبدیل نہیں ہوتا، وقت کے تقاضوں کے ساتھ اس کا میتھڈ، اور جو فرضی میتھڈ ہے وہ چینج نہیں ہوتا۔
جو نفلی عبادت ہے، جو ذکر ہے، جو فکر ہے. اب کوئی بندہ ذکر کرتا ہے، وہ کہتے ذکر کرو، یعنی کون سا کرو؟ ایک مولوی اس کو بتاتا ہے، تو سبحان ربی العظیم، یا لا حول ولا قوت الا باللہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا رہے. مطلب مختلف، یا لطیف پڑھتا رہے، یا خبیر پڑھتا رہے، یا دروسری پڑھتا رہے. یہ ذکر جب بندہ کسی کو دیتا ہے، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کہ کس پہ فتویٰ لگا ہوئے، کون سا جائز ہے؟ صحابہ سے ثابت کرو کون سا جائز ہے. اچھا کتنی تعداد میں جائز ہے؟ اس پہ تو کوئی قدغن ہی نہیں ہے. شریعت نے، صحابہ نے، میرے آقا علیہ السلام سے لگائی نہیں ہے، تم کیسے لگاؤ گے؟ اور آج تو یعنی اصل نص شریعت کی نہ ٹوٹے، ذکر کرنا ہے. اب کون سا کرنا ہے؟ صحابہ نے کیا ہے نہیں کیا؟ بھی فرض جو ذکر ہے، جو فرضی عبادت کا ذکر کی صورت میں ہے، اس کو تو کوئی چینج نہیں کر سکتا. جو استحبابی ہے، جو مستحسن ہے، جس کا اذن ہے. اب ایک بندے کے پاس ٹائم ہے، وہ دن کو روزہ اور نوافل، رات کو روزہ نوافل، اور بعض لوگ ہیں ساری زندگی قرآن پڑھتے رہتے، جب ایک قرآن سے تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ بھی صحابہ میں کس سے ثابت ہوتا ہے؟ اب اس بات کو پکڑ لو اور لوگ کو ذلیل کرنا شروع کر دو. اصل درد یہ ہے کہ جب میلاد کی محفل ہوتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت و شان بیان کی جاتی ہے، اور جو بیان کرتے ہیں میلاد والے، وہ پھر اپنی آقا سے محبت کی جو معاملات ہیں، جو میرے آقا کی عظمت کو جانتے ہیں، وہ بیان کریں گے تو ان کو لگے گا یہ تو اپنے عقیدے کی تبلیغ کریں. اصل ان کو درد یہ ہے کہ یہ اپنے محافل ہوں گی، لوگ آئیں گے، یہ اپنے لوگوں کو اپنا عقیدہ سکھا دیں گے، سمجھا دیں گے. یہ اصل درد ہے. ورنہ یہ چلے پہ کیوں جاتے ہیں؟ صحابہ میں تو نہیں ہے، اور یہ بدعت ہے، اور ان کے نزدیک تو یہ بڑے بدعتی اور ذلیل لوگ ہیں، کیونکہ جو کہتا ہے فلاں کام جو صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، اور بالکل بدع الضلال، اگر یہی مطلب ہے تو حضور پھر یہ جو آپ قرآن کی تجوید پڑھاتے ہیں، صحابہ نے تو نہیں پڑھائی. یہ جو نورانی قاعدہ، فلاں قاعدہ، فلاں قاعدہ پڑھاتے ہیں، تجوید کی کلیات پڑھاتے ہیں، یہ ضربہ یضرب پڑھاتے ہیں، صرف نحو پڑھاتے ہیں، یہ تو صحابہ نے نہیں پڑھائی، تو بدعت ہو گئی. آپ کے درس نظام میں جس کو صرف و نحو نے، آپ اس کو عالم ہی نہیں مانتے. تو آپ مجھے بتائیں بدعت کے کلیے کے تحت تو یہ ہوا جو صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، آپ کیوں کرتے ہیں؟ چلے پہ کیوں جاتے ہیں؟ ختم بخاری کیوں کرتے ہیں؟ یہ موبائل کے اندر یہ سارے بیانات، یہ پرنٹ میڈیا، یہ ساری چیزیں پھر کیا کرو گے؟ لیکن جو چیز اسلام سے، دین کی تعلیمات کو نقصان نہیں پہنچا رہی، مین کلیہ یہ نقصان نہیں پہنچا رہی. ہم جب میلاد کرتے ہیں تو کیا نبی کی عظمت گھٹ جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے؟ لوگوں کو نبی کی سیرت کے، غزوات کے واقعات، کیسے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے واقعات ہیں، کہ جب اماں کے ہم پیٹ میں تھے تو کیا ہوا، جب باپ کی پیشانی میں کیا ہوا، جب دادا کے پیشانی میں تھے تو کیا ہوا. یہ سارے واقعات محدثین نے لکھے ہیں، اور ان واقعات کو کسی محفل میں بیان کر دینا اور تم کہہ دو یہ حرام ہے. چھوٹی موٹی بات بھی نہ کرو، اتنی بڑی بک بک کر دو کہ حرام ہے. تو پھر یہ بخاری ہو، مسلم ہو، مشکات اور ابو داؤد اور باقی جو سیاستہ کی کتابیں اور کتاب سیر اور باقی تواریخ کی کتابیں، تاریخ اسلام کی، اس کے اندر تو یہ بھری پڑی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کیا ہوا، اس وقت بیوی کے حمل کے وقت کیا ہوا، اور جہاں سے گزرتی درخت پڑتے تھے درود السلام. تو اس کو کیا کہو گے؟ اچھا یہ باتیں بار 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 سمجھانے کے باوجود جس کی فطرت میں کمینگی ہے وہ نہیں سمجھے گا. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو کہتے ہیں میلاد کہاں ہے، یہ کیا ہے میرے دوستو، اور یا کہتے ہیں یہ بدعت ہے، صحابہ نے نہیں منایا. ہزاروں کام ہے اس وقت کے، ہزاروں میں کہہ سکتا ہوں، جو صحابہ نے یعنی اس طریقے سے نہیں کی. اب کہیں ذکر اللہ صحابہ نے کیا، مگر یہاں محفلیں ہیں، وہ فلاں جگہ بندے اکٹھے ہو کہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. تو یہ اس کو کیا کہو گے؟ ہر شب جمعہ تم اکٹھے ہوتے ہو، دعوت اسلامی والے اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ صحابہ تو نہیں کرتے. یہ 3 دن کا قافلہ یا 6 روزہ جا رہا ہے، صحابہ تو نہیں کرتے. اب دیکھیں ان باتوں سے اس وقت جو دین کی شرعی ضرورت ہے اس کے مطابق ایک میتھڈ، وہ نفلی میتھڈ اور مستحسن میتھڈ کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں سرائکی بول رہا ہوں، اردو بول رہا ہوں، یہ بھی تو صحابہ نے نہیں بولی. اس کو کیا کرو؟
عرب کے لوگ آج بھی بغیر اعراب کے، زیر زبر کے، پیش شد کے بغیر اس کے قرآن پڑھتے ہیں، ان کی زبان ہے. تمہارے یہاں یہ لگی ہوئی ہے، تو اس کو کیا کہو؟ تو دیکھیں جو چیز نقصان کر رہی ہے اگر شریعت کا، میلاد مصطفیٰ منانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کم ہوتی ہے، شریعت کا نقصان ہو جاتا ہے. صرف یہ بکواس کر دینا کہ بھی یہ صحابہ نے نہیں کیا، لہٰذا تم نے نکالا، لہٰذا تم نے لگا. کیونکہ صحابہ کا جو سردار پہلا، آج معروضی حالات بدل رہے ہیں. میں یہ تو نہیں کہ دین کو بدل دو گے، دین تو نہیں، وہ تعلیم وہی رہے گی، مگر اس دور میں اس کو سمجھانے کے لیے کرنا پڑے گا. صحابہ جنگ 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 جنگ. پھر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سال کے بعد صدیق اکبر کا دور آیا تو مسلمہ بن کذاب جیسی ظالمانہ جنگ پوری. پہلے دور میں 259 صحابہ شہید ہوئے اور اس میں 1200-1300 شہید ہو گئے. پھر عمر کے دور کے اندر پوری دنیا میں فتوحات، جنگیں 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 جنگیں. اور فرض، جب جہاد فرض کھڑا ہو اور دشمن سامنے کھڑا ہو تو اس میں تو نماز بھی خوف، صلاۃ الخوف پڑھی جاتی ہے، اور بعض اوقات اس میں قضا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ہوئی ہے. تو اس وقت تو بہت سارے فرض ساقط ہو گئے. اور آج آپ کون سا جہاد کر رہے ہیں حضور؟ اور کون سی لوگوں کے اندر محبت ہے؟ یہ میلاد کی محفلیں کر کے لوگوں کو کچھ دین سنا دیا جاتا ہے، کچھ سمجھا دیا جاتا ہے، اس کو سننے کے بعد لوگ نمازی بن جاتے ہیں، اچھے بن جاتے ہیں. تو آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے اس میں؟ ایسے میں دین کا نقصان کیا ہے اور دین سے ٹکرانے والی بات کیا ہے؟ صرف اپنی منافقت ظاہر کرنے کے لیے کہ اس دور میں نہ، صحابہ کے دور میں. تو اگر اس کے دور میں جو نہ ہو عمل آپ کرتے ہیں تو درس نظامی کرنے والے سارے دیوبندی اہل حدیث یہ کون ہو گئے؟ بدعتی. اور تمہارے کلی کے تحت کہ کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالت ہے، اور سارے یہ ضلالت کرنے والے جہنم میں جائیں گے. تو تم سارے جہنمی تمہارے کلیے سے، کیونکہ تم بدعت کر رہے ہو. ہم تو بدعت سمجھ کے کر ہی نہیں رہے. تم کہتے ہو جو صحابہ کے دور میں بعد ہوا بدعت ہوئی، قلخانی بدعت ہو گئی، جاتے بھی ہو، کھاتے بھی ہو، بکتے بھی ہو. تو تم کہتے ہو کہ جب قرآن پڑھ دیا جائے کسی کھانے پہ وہ حرام ہو جاتا. حرام. ظالموں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ صحابہ میں دور وہ نہیں تھا تو ختم بخاری تھا. اچھا بخاری شریف تھی صحابہ کے دور میں، وہ پڑھتے تھے بخاری شریف. تم کیوں پڑھتے ہو؟ نام کیوں رکھا ہو؟ پھر کہتے ہو کسی چیز کو فکس نہ کرو. بخاری نام کیوں رکھا ہو؟ حدیث کی کتاب، بس حدیث کی کتاب تو ہے، مگر بخاری ہی کیوں؟ یہ بخاری کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے. اب اس بحث میں پڑھو گے؟ نہیں پڑھو گے. یہ ساری میں باتیں اس لیے سمجھا رہا ہوں، تم سمجھو گے نہیں. یہ جو اہل سنت والجماعت ہے، میرے مسلک کے لوگ، میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ ان باتوں میں نہ پڑھو. یہ نفلی عبادت ہے، مگر اس دور میں نہ تم جہاد کرتے ہو، نہ تم نمازیں پڑھتے ہو، نہ ذکر نہ فکر. اس دور میں ان محافل کے ذریعے میرے مصطفیٰ کی شان و عظمت و سیرت و میلاد بھی سیرت کا ایک باب ہے، بہت بڑا باب ہے، وہ کیسے کاٹ سکتے؟ ایسے سیرت کے جلسے پہ اشتہار چھپے ہوتے ہیں، سیرت کا جلسہ کر رہے ہیں. صحابہ نے کتنے سیرت کے جلسے پہ لوگ اکٹھے کیے، اعلان کیا بھی سیرت کا جلسہ ہو رہا ہے، فلاں عالم بیان کرے گا. یہ کہاں ہوتا تھا؟ صحابہ نے کیا ہے، تم کیوں کرتے ہو؟ تو بھئی ان کا انداز جو ہوتا وہ کرتے تھے، میرے مصطفیٰ کی سیرت بیان کرتے تھے، مگر باقاعدہ اشتہار چھپانے، جلسے کرنے، لوگوں کو بلانا، مولوی آ رہا ہے بیان کرنا، ایسا ہوتا تھا؟ تو بتاؤ کہاں ہوتا تھا؟ تو بھئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک تو جو کتابیں جو سیرت کی پہنچی، ہم ان سے پڑھ کے لوگ کو اکٹھا کریں گے، سنائیں گے. صحابہ جو ڈائریکٹ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، وہ تو تمام سیرت سے، وہ جو قرب والے تھے زیادہ واقف تھے، جو دور والے تھے وہ کم واقف تھے. اور یہی درجہ ہے. صحابہ میں سب برابر نہیں ہے، اولو العزم بھی ہے، عشرہ مبشرہ بھی ہے، اور اس میں پھر جو السابقون الاولون بھی ہیں، فتح مکہ سے پہلے بعد والے بھی، دیہاتی اور غیر دیہاتی بھی. تو ہر کوئی اپنے بدرجہ ایمان کے لحاظ سے، قرب مصطفیٰ کے لحاظ سے اس کی عزت و عظمت ہے. تو یہ میلاد کا مہینہ، اس کو ایسے خامخواہ خراب نہ کرو محفل. یہ میلاد مصطفیٰ بھی سیرت کا ایک باب ہے. جب سیرت مصطفیٰ بیان کرتے ہو، کسی کی بھی، علامہ اقبال کی سیرت شروع کرو گے تو اس کی پیدائش سے شروع کرو گے کہ کب پیدا ہوا، کب وفات. اور تمہاری ڈیمانڈ ہے کہ صحابہ کے ایام بحال کرو،
کون سے ایام؟ جب خاص کر تم کہتے ہو ان کی وصال کے ایام، ان کی شہادت ہوئی، ان کی وفات ہوئی، تو وہ کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ بدعت نہیں ہے کیا؟ صحابہ یہ چھٹی مناتے تھے کہ فلاں صحابی جنگ بدر ہے، احد ہے، ان دن میں چھٹی منا، تم کیوں مانگ رہے ہو؟ تو بھائی کوئی تو وجہ ہوگی، وہ آپ بتا دو۔ چلے پہ جاتے ہو، اس کی دلیل صحابہ نے کہ آپ بتا دو، وہی ہماری ہے۔ سے روزے پہ جاتے ہو، وہ تم بتا دو، وہی ہماری ہے۔ یہ صرف نہ پڑھتے ہو، وہ بتا دو، وہی ہماری ہے۔ یعنی ایک لحاظ ہے، صحابہ نے نہیں کیا، تم کہو گے فلاں ضرورت ہے، فلاں وجہ سے، وہ جو تم وجہ بتا رہے ہو وہی وجہ میلاد کے لیے، یہ دین پھیلانے کے لیے، تو یہ کیا دین مٹانے کے لیے؟ اور میرے مصطفیٰ کے اسلام اور دین کو سمجھانے پھیلانے کے لیے، کیا یہ مٹانے کے لیے؟ تو خواہ کی مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈال کے، پوری کائنات ویسے بھی مسلمانوں کی دشمن ہے، میرے مصطفیٰ کی محبت کو دلوں کے اندر، روح کے اندر بسانے کے لیے اگر یہ گلی گلی میں بھی، آج تو تم جہاد نہیں کر رہے، یہی جہاد ہے کہ میرے مصطفیٰ کی عظمت کو بلند کر دو، اٹریکشن پیدا کرو تاکہ لوگ آئیں ادھر۔ تم تو نعت سن کے بھی چڑھ جاتے ہو۔ اس دور میں تم کون سا جہاد کر رہے ہو، کون سا کام کر رہے ہو؟ باقی ساری محفلیں کرتے ہو، اپنے مولویوں کے نام کے اشتہار چھپوا کے ان کی نعتیں پڑھتے ہو، میرے مصطفیٰ کی نعت ہے تو منہ دوسری طرف کر لے۔ میں نے تمہارے منہ سے جھنگوی کی نعتیں سنی، تمہارے منہ سے وہ تمہارے باقی مولوی کتنے کی ان کو نعتیں بولتے ہو، حالانکہ وہ نظمیں ہوتی، وہ میں نے بڑے زور سے پڑھتا سنا۔ مصطفیٰ کی نعت ہے تو منہ دوسری طرف کر لے۔ یہ کون سے مسلمان ہوتے ہیں؟ یہ کیا تمہارے دماغ کے اندر انہیں خباثت بار کے رکھ دی؟ صرف بریلویوں کی مخالفت میں اپنے مصطفیٰ سے، اپنے نبی سے محبت بھی چھوڑ دی، اطاعت 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 کے نام پہ محبت چھوڑ دی۔ وہ کون سی اطاعت ہے جو بغیر محبت کے ہو؟ کون سا غلام ہے جو اپنے آقا سے غلامی کا دعویٰ کرے اور اس سے محبت ہو؟ بہرحال باز آ جاؤ، اور جو میرے دوست سن رہے ہو ہر روز کے سوالوں سے باز آ جاؤ۔ میں نے کوشش کی آپ کو بات ایک ٹیکنیکلی بھی اور ہسٹوریکلی بھی بتا دوں کہ یہی ہے کہ جس کی بھی سیرت بیان کرو گے، جس بندے کی بھی قید اعظم بھی کرو گے، تو پہلی اس کی سیرت میں پہلے چیپٹر میں یہ لکھو اس کی پیدائش کب ہوئی، جب پیدائشی ولادت ہے نا، اور بعض لوگوں کی پیدائش کے اندر خاص واقعات ہوئے وہ بیان کرو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب وہ ان کی ولادت سے پہلے وہ انہوں نے بتا دیا تھا، وہ جو نجومی تھے کہ بچہ آنے والا ہے اور جو تمہیں تباہ کرے گا۔ یہ واقعات ہیں، ان واقعات کے اندر تمہیں کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا کہ ولادت کی محفل کا ذکر اتنا بھی تمہیں معاذ اللہ حرام لگتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا، مریم علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کا تخلیق کا ذکر ہے، اس میں ساری تفصیلات ہیں۔ اچھا چلو تو کہ تفصیلات ہیں تو اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ تو پھر بھی مریم کی ماں نے منت مانی، میں بیٹی مجھے دے، اللہ نے بیٹا مجھے دے، بیٹی دی۔ زکریا علیہ السلام بیٹا کا مانگا، پھر ان کی درد اور سارے ذکر اللہ نے کیوں کیے؟ ایسے کیا ثابت ہوتا ہے؟ بزہ حمل کے ذکر سے تو بھی کہتی تھی کہ کاش مٹی بن جاتی، نہ ہوتی، بولی بسری ہو جاتی۔ یہ سارے ذکر ہیں، درد ذہ کا ذکر، اس سے کون سے مسائل ثابت ہو رہے ہیں؟ یہی ہو رہا ہے ایک بات سے، لیکن جو پیدائش جس کی ہو رہی ہے وہ اتنا عظمت والا ہے، اس کی نسبت سے جو چیزیں اللہ نے بیان کر دی، اس کی نسبت سے اس کی ماں کے درد ذہ کو نسبت ہے، اس درد ذہ کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اللہ نے بیان کر دیا۔ یہ سے عظمت ہے ان کی ماں کی اس تکلیف کو، اس کے معاملے کو، اور پھر ان کو جو کھجوریں ملی، جو فرشتے نے آواز دی، سارا ذکر اس کے حمل کی پوری ڈیٹیل ہے، قرآن کے اندر ہے۔ یا علیہ السلام کی ہے، پھر اس پہ سلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری ولادت پہ سلام، میری پیدائش پہ، میری موت پہ، میرے جی اٹھنے پہ تو میں موت، وہ واقعی سے وصال ہو گیا، ہے تم کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ نے تو سلام بھیج رہا ہے انبیاء علیہ السلام کی مقدس۔ وہ صحابہ روئے تھے، صحابہ ظاہری مفارقت کو روئے تھے، ریاکشن وہ دیکھ رہے تھے، جو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے بچڑ جاتا ہے۔ اب میں باپ کے مرنے پہ رویا ہوں، دادے کے مرنے میں بھی نہیں رویا، جو میں نے دیکھا ہی نہیں، میرا باپ رویا ہوگا۔ تو صحابہ نے دیکھا تھا، وہ جو بچھڑ جانے کا درد تھا وہ تھا، ورنہ مثال کا درد کیا بھائی؟ آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کو جسم منع کر دیتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھایا جائے، تو وہ تو نہیں کھاتی،
وہ تو زندہ ہوتے ہیں. بعض ہے کہ بھی ان کے مقام ہیں بڑے اعلیٰ اعلیٰ، اس میں اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں. تو یہ باتیں یعنی سمجھانے کے لیے میں نے کی ہیں کہ آپ ان باتوں سے باز آ جائیں، لوگ کو نہ ذلیل کریں اور نہ اس ذکر سے روکیں. ذکر آپ خود بھی کریں، منائیں، طریقہ جو آپ کو سمجھ. آپ نے نبی کی ولادت پہ اس سے ذریعے سارے نعمتیں ملی، خوشی منائیں. اور میں نے جو حدیث سنائی ہے پر اب اس پہ اعتراض کر دیں گے یہ حدیث اس طرح نہیں ہے. حضور چلو آپ بتا دیں بعد الخلق یعنی سب سے پہلی تخلیق کیا ہے. آپ کہیں گے قلم اور لوح اور قلم ہے، اس کو آپ مانتے ہیں. اس کو کہا اکتب ما کان وما یکون اول خلق اللہ. یہ بھی ایک روایت تو ہے کہ لکھ جو ہو چکا، جو ہونا ہے ہو چکا. وہ بھی حادث میں علماء لکھے جو حادث ہے. اللہ کو لکھنا وہ تو پہلے میں بھی بعد میں بھی ہے. اچھا وہ پہلے اللہ تھا اس کو لکھا، بعد میں کس کو لکھا؟ اگر یہی بات ہے لکھنا تو بھئی یہاں تذکرہ مخلوق ہو رہا ہے، اللہ تو ہمیشہ سے ہے. تو وہ معاملہ ہے کہ بھی آپ اللہ کے رسول سے محبت تو کر کے دیکھیں. اور پھر یہ اپنے درسوں کی وجہ سے، چونکہ وہ دیوبند میں پڑھا، وہ بریلوی میں پڑھا، وہ دیوبندی، تو اس وجہ سے اپنے نبی کی شان کے اندر. اور ایک اگلے دن ایک بدبخت میں ناظر ہونا، بند کرو میرا دماغ پھٹ. تو جھنگوی کی نعتیں سننے سے دماغ نہیں پھٹتا، میرے نبی کی نعتیں سننے سے دماغ پھٹتا. تو بہرحال یہ نہ کرو. بعض آ جاؤ مسلمان بڑے تقسیم ہو چکے، بس کرو، آپ ان کو مت تقسیم کرو. جہاں بھی جاؤ کل خانی پہ بھی ثبوت دو. زندگیاں گزر گیا ثبوت دیتے نہیں مانتے. تو دوسرا وہ جائے گا وہ حرام کرتے کرتے ساری تقریر مکا دے گا. میلاد کی محفل میں جو لوگوں کو نماز روزے ادھر کو خوف خدا دلاؤ، مگر جو بھی پرچی آ جائے گی میلاد جائز ہے یا نہ جائز ہے اس پہ لگے رہو. جی تو میں نے آج اس ڈیٹے ورنہ میرے بیان تو دوسرے اصلاح پہ ہوتے ہیں. تو اس سے کیا فائدہ ہو جاتا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کرنے دو، کوشش کرنے دو. ان مواقع ہیں، محافل کے اندر لوگ آئیں گے تو دین سنیں گے، اللہ کی خشیت اور خوف کی بات سنیں گے تو دین کے راستے. یہ مواقع بھی تم بند کرنا چاہتے ہو. اب تو یہی جہاد ہے، یہ محفلیں کراؤ. چکو دور اور تھا جہاد جنگ. اب تم جنگیں نہیں کر رہے، ہر جگہ پوری مسلم ہجڑوں کی طرح بیٹھی ہوئی ہے. تو کم از کم یہ جو کیلو کال کے ذریعے نسل در نسل آگے میرے نبی کی محبت، دین و عزت و سیرت پہنچ رہی ہے، اس کو پہنچاؤ. یہ روکھی عبادت اور ریاضت پہنچاؤ گے تو کیا تم شیخ عبد القادر جیلانی بن سکے؟ تم داتا علی حجویری بن سکے ہو؟ میری بن سکے ہو؟ تمہیں جو بڑا تقوی طہارت ہے تمہارا. میں جس ماحول میں رہتا ہوں جو کہتے ہیں ہم بڑے تقوی طہارت والے ہیں، دیکھ دیکھ کے تھک گئے ہیں. مجھے تو تمہارے اندر کوئی تقوی کی بات نظر نہیں آتی. ہاں فتوے کی بات اور باتوں کی باتیں نظر آتی. اور جو باقی ادھر کمزوری ہے ادھر بھی ہوئی. تو یہ کون سا تمہیں وہ رٹا دیا گیا ہے توحید کے نام پہ مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنا. انہیں کی مسجد میں آؤ گے، انہیں کے بھی جو سلامی درودی پڑھ لو گے، انہیں کو بدعتی مشرک بھی کہو. یہ منافقت چھوڑو، مسلمانوں کو چلنے دو، اکٹھا ہونے دو. کم از کم دیندار تو اکٹھے ہو جاؤ، ورنہ وہ خبیث کی اولاد تو اب انہوں نے کون سے قانون پاس کر دیے اور کہاں جا رہے ہیں. قوم کدھر، قوم تباہ ہو رہی ہے اور تم ابھی تک لڑ رہے ہو کہ میلاد جائز ہے نہ جائز ہے، کل خانے جائز. تمہارے چلے جائز ادھر کبھی بولے ہو؟ وہ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ وہاں تم لے کے جاتے ہو لوگوں کو یہی بات دو، جنازے کے بعد دعا حرام. یہ کیا خباثت ہے؟ بس کرو اس کو. تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق. آمین بجاہ صلی اللہ